السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ سے ہمیشہ کی طرح کی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ آج کی ہم کہانی کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے پیارے بچوں نے اپنی دیدی کی بات مانتے ہوئے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ آپ سے ایک اور بھی ریکویسٹ ہے آپ کی دیدی کی کہ آپ 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت بما ترجمہ کیا کریں۔ اسی میں انسان کی فلاح و نجات ہے اور اسی سے رب کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی خوفناک اور پرسرار سٹوری کی طرف۔ یہ کہانی سچی گھٹنا پر مبنی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ رام اور اس کا پریوار ایک رات بیل گاڑی میں جنگل کے راستے سے قبرستان کے راستے سے ہوتے ہوئے دوسرے گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں تیز بارش شروع ہو جاتی ہے اور آندھی طوفان شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ بچوں آپ جانتے ہیں کہ گاؤں میں بجلی کا کوئی تصور نہیں ہے، کہ کہیں کہیں کسی گاؤں میں بجلی ہوتی ہے، لیکن یہ جو گاؤں ہے یہ انڈیا کے بہت دور دراز علاقے کا گاؤں ہے۔ یہاں پر ابھی بجلی نہیں پہنچی اور نہ ہی گیس ہے، تو یہاں کے مکین بیل گاڑی چلاتے ہیں اور روشنی کے لیے لالٹین یا موم بتی یا دیے کا استعمال کرتے ہیں یا چراغ چلاتے ہیں۔ اسی طرح رات کو کسی مجبوری کی وجہ سے یہ لوگ بیل گاڑی پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ بیل گاڑی کے آگے 2 بیل جتے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کسی مجبوری کی وجہ سے دوسرے گاؤں جا رہے ہوتے ہیں جہاں پر ان کے رشتہ دار رہتے ہیں۔ راستے میں انہوں نے گھنے جنگل سے گزرنا تھا اور پاس ہی اسی جنگل میں ایک بہت بڑا قبرستان بھی تھا جہاں مشہور تھا کہ یہاں پر جن اور چڑیلیں وغیرہ رہتی ہیں، بھوت پریت ہوتا ہے، یہاں پر روحیں ہوتی ہیں، آتمائیں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے اسی راستے سے گزرنا تھا اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ رات کا 12 کا ٹائم تھا، 12:30 کا ٹائم تھا۔ وہاں سے وہ اس جنگل سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی بیل گاڑی پر رامو، اس کا بوڑھا باپ، بوڑھی ماں، بیوی اور ایک پتنی اور ایک بیٹا ہوتا ہے جو اس بیل گاڑی پر سوار ہوتے ہیں اور وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس گاڑی میں بیٹھ کر دوسرے گاؤں اپنے رشتہ دار کے طرف جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں کوئی ضروری کام ہوتا ہے، جو اس ضروری کام کی وجہ سے وہ رات کے اس پہر سفر کرتے ہیں جنگل میں۔ اب جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں رات کا گھپ اندھیرا ہوتا ہے۔ لائٹین کی روشنی سے جو تھوڑا بہت نظر آ رہا ہوتا ہے بس وہی نظر آ رہا ہوتا ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ اس راستے سے گزرتے ہیں۔ وہ پہلے پگڈنڈی پر چلتے ہیں اور چلتے چلتے ایک گھنے جنگل سے انہیں گزرنا ہوتا ہے جہاں بہت بڑے بڑے درخت اور کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ وہاں ایک چھوٹی سی پگڈنڈی بنی ہوتی ہے جس کے اوپر بیل گاڑی چل رہی ہوتی ہے۔ بیل گاڑی چلتی جا رہی ہوتی ہے اور جنگل آگے گھنا اور گھنا ہوتا جاتا ہے۔ پاس ہی جنگل میں ایک دریا بہہ رہا ہوتا ہے۔ وہاں زور زور سے پانی کی آواز آ رہی ہوتی ہے جو ماحول کو اور بھی وحشتناک اور ڈراؤنا اور خوف زدہ کر رہی ہوتی ہے۔ رامو کا بچہ بھی ہوتا ہے جو اس کی ماں بہت کوشش کرتی ہے کہ وہ سو جائے تاکہ اسے ڈر نہ لگے، لیکن وہ ڈر کی وجہ سے وہ سو بھی نہیں پا رہا ہوتا، وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ اب یہ بیل گاڑی جنگل سے گزرتی ہے۔ شروع میں تو 5-6 منٹ جنگل میں گزرتے ہوئے نارمل ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن آگے جیسے جیسے گھنا جنگل ہوتا جاتا ہے رامو کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے بیل پیچھے کی طرف بار بار ڈگمگا رہے ہیں اور پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ رامو تو پہلے اس چیز کو اگنور کرتا ہے کہ اس کا وہم ہے، لیکن یہ بار بار ہوتا ہے کہ بیل اپنے دونوں بیل اپنے دونوں آگے والے پاؤں پر اچھلنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پیچھے لگا ہوا ریڑھا جس کے اوپر اس کا پریوار بیٹھا ہوا ہے وہ بھی زور زور سے بیلوں کے ساتھ اوپر نیچے ہونے لگتا ہے۔ رامو اور اس کا پریوار بڑی مشکل سے بیلوں کو آرام اور کام ڈاؤن شانت کرتے ہیں۔ بیل تھوڑا سا سٹے کرتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر تک چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں کیونکہ رامو اور اس کا پریوار اس جنگل میں زیادہ دیر تک رکنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ جنگل بہت ڈراؤنا اور خوفناک تھا اور یہاں پر بھوت پریت کا بھی خطرہ تھا اور دوسری طرف جنگلی جانوروں جیسے شیر، ریچھ اور سانپ وغیرہ کا بھی خطرہ تھا، یعنی زہریلے جانوروں کا بھی خطرہ تھا، لیکن سب سے بڑا خطرہ بھوت پریت کا تھا جو کہ اس جنگل میں ہر صورت تھے ہی تھے۔ اب بیل گاڑی دوبارہ اپنی ڈگر پر چلنے لگتی ہے پگڈنڈی پر۔
پگڈنڈی پر چلتے ہوئے ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے بہت سارے قدموں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب رامو اور اس کا پریوار پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ وہ پھر سے آگے کی طرف چلنے لگتے ہیں، لیکن یہی آوازیں دوبارہ آنے لگتی ہیں۔ رامو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ ان کی بیل گاڑی کے پیچھے ایک چڑیل نما عورت بھاگی ہوئی آ رہی ہے، جس کے لمبے لمبے بال ہیں جو پاؤں سے نیچے زمین تک جا رہے ہیں، اور اس کی آنکھیں انگارے کی طرح لال ہو رہی ہیں، اور اس کی زبان گلے تک لمبی ہے، اور اس کا منہ جلا ہوا ہے۔ ناخن اس کے بہت لمبے لمبے ہیں، اور وہ ان کی بیل گاڑی کے پیچھے بھاگم دوڑم آ رہی ہے۔ رامو ڈر جاتا ہے اور اس کا پریوار بھی ڈر جاتا ہے۔ رامو کا چھوٹا لڑکا چیخ مارتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ رامو اپنی بیل گاڑی کو زور سے چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بیل گاڑی بھی رک جاتی ہے۔ اب بیل بھی چلنے کا نام نہیں رہے ہوتے، جیسے انہیں کسی نے گلے سے پکڑ رکھا ہے، اور وہ کوئی ایسی غیبی طاقت ہے جو انہیں چلنے نہیں دے رہی، کوئی ماورائی قوت ہے جو انہیں چلنے نہیں دے رہی۔ رامو اور اس کا پریوار بہت پریشان ہوتا ہے۔ اب انہیں سمجھ نہیں آتی کیا کریں۔ اتنے میں چڑیل ان کے قریب آتی ہے اور آ کر زور سے چیخ مارتی ہے۔ رامو اور اس کا پریوار ڈر کر سہم جاتا ہے اور تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ وہ ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں اور ڈر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی شکلیں دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے ان میں خون ہی نہ ہو۔ وہ بہت ڈرے اور سہمے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ اب کیا کرنا ہے، اس چڑیل سے کیسے نجات حاصل کرنی ہے۔ وہ چڑیل دھیرے دھیرے رامو کی بیوی کے قریب آنے لگتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے، آج تم میں سے کوئی بھی بچ کر زندہ اس جنگل سے باہر نہیں جائے گا۔ میں تم لوگوں کا خون پیوں گی، پھر تم لوگوں کی ہڈیاں نوچ کر کھاؤں گی۔ اور یہ کہہ کر وہ زوردار کہکے لگانے لگتی ہے، جس کی آواز پوری فضا میں گونجتی ہے اور خوفناک لگتی ہے۔ رامو اور اس کا پریوار بہت ڈرا سہما ہوتا ہے، انہیں کچھ نہیں آ رہا ہوتا، اور بس وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس چڑیل کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چڑیل کی شکل نہایت بھیانک اور خوفناک ہوتی ہے۔ رامو کے ذہن میں تھوڑی سی حرکت ہوتی ہے، اسے یاد آتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنا۔ وہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو چڑیل ایک زوردار چیخ مارتی ہے، جو چیخ اتنی اونچی ہوتی ہے اور فضا میں خلل ہو جاتی ہے۔ رامو اور اس کا پریوار دیکھتا ہے کہ چڑیل ایک دم ہوا میں غائب ہو گئی ہے۔ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں، اور اپنی بیل گاڑی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور بیل گاڑی بھی چلنے کے قابل ہو جاتی ہے، اور اس طرح یہ خیر و عافیت اللہ کا نام لے کر اپنے رشتہ داروں کے گھر اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہاں یہ خوبصورت سی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ دوستوں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔